السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا یونیک قسم کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی جو زمین ہے وہ بغیر ڈی اے پی، بغیر کھاد کے، بغیر جنتر کی کھاد کے اور بغیر گوبر کے وہ طاقت میں کیسے آتی ہے۔ آپ سامنے یہ فصل دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے پھوٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، تو آپ کو پہلے سمجھا لوں، اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ اگر آپ ایک فصل بیجتے ہیں تو اس کے فوری طور آپ دوسری فصل بیجیں، اس کے فوری طور آپ تیسری فصل بیجیں جو ہی ختم ہو۔ وہ سال میں آپ 3 فصلیں بھی لے لیں گے، 4 فصلیں بھی لے لیں گے، ایک سال وہ آپ کو اچھی خاصی انکم دے گی۔ جب دوسرا سال شروع ہوگا تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح دوسرے سال بھی اس کے ساتھ ایسا ہی آپ تماشا لگائیں گے تو تیسرے سال وہ جتنی بھی اچھی زمین ہو، آپ جتنی بھی اس کو خوراک دیں گے وہ 50% پہ آ جائے گی، جبکہ پہلے سال وہ 100% پہ تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی انسان ہے، جانور ہے، یہ زمین ہے، وہ تھک جاتی ہے۔ اگر ایک مزدور کام کرتا ہے، اس کو کام پہ لگائے رکھیں، اس کے اوپر آپ ایک سٹک پکڑ کے کھڑا ہو جائیں، سوٹا پکڑ کے کھڑا ہو جائے، اس کو بیٹھنے ہی نہ دے، وہ تھک جائے گا۔ جب وہ تھک جائے گا تو اس کے بعد اس کو کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ کام کرو، آپ نے 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے۔ وہ بیچارہ 8 گھنٹے تو مزدوری کرے گا، لیکن اتنا تھک جائے گا دوسرے دن وہ کام پہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ درمیان میں ریسٹ کرے گا، وہ مزدور 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ریسٹ کرے گا، ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرے گا، تو وہ زیادہ کام کرے گا۔ اگر مسلسل آپ ایک مزدور سے کام لیں گے تو وہ کام زیادہ نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ دوسرے دن وہ مزدوری پہ ہی نہیں آئے گا، وہ کام پہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا بھئی یار ایسے کام کو میں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہماری زمینیں ہیں، ہم مسلسل اس کو ڈی اے پی، یوریا، طرح طرح کے تجربات کرتے رہتے ہیں اور فصل پہ فصل لیتے رہتے ہیں تو زمینیں بھی تھک جاتی ہیں۔ الحمدللہ آپ مجھے مجبور ہو جائیں گے داد دینے پہ، تو آپ کو آج میں ایسی فصل بتاتا ہوں کہ آپ اسے 1 ایکڑ سے 5 لاکھ سے 6 لاکھ تک آپ انکم بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کی زمین بھی فارغ رہے گی۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ میں نے پھٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، جو ایک لائن ہے، جو ایک میں نے پوٹھا بنایا ہے، یعنی کہ ایک کھیلی سے دوسری کھیلی کا جو فاصلہ ہے وہ میں نے 12 فٹ رکھا ہوا ہے۔ میں صرف اس زمین سے، جو یہ آپ کو زمین نظر آ رہی ہے، اس میں میں نے ٹوٹل 6 کھیلیاں بنائی ہے، ٹوٹل 6 کھیلیاں بنائی ہے، اور باقی لمبائی میں ہے۔ جو یہ 6 کھلیاں، ان کے اوپر میں نے پھٹیں وغیرہ لگا دی ہیں، آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ خالی زمین آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ساتھ آپ کو پلانٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ ولی وغیرہ نظر آ رہی ہے، یہ بیل وغیرہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ 1 فٹ انہوں نے لمبائی میں گھیرا ہوا ہے، اور 12 فٹ زمین فارغ ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ 1 ایکڑ میں ٹوٹل 6 فٹ زمین استعمال ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ فارغ ہے۔ جو اس کی لمبائی ہوتی ہے 1 ایکڑ کی، وہ 396 فٹ ہوتی ہے، تو 396 فٹ جو ہے وہ 6 فٹ یوز ہو رہی ہے، اور 390 فٹ ہے 1 ایکڑ میں، وہ فارغ ہے۔ اس کے درمیان میں نے بار بار ہل چلائے ہیں کہ جتنی اگر زمین فارغ رکھنی ہو، اس کو آپ نے طاقت دینی ہو، تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو پانی لگائیں، اس کے بعد اسے ہل چلائیں، اور جو ہی اس میں گھاس اگے تو آپ 1 ماہ کے بعد، 15 دنوں کے بعد، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو 15 دنوں کے بعد ایک سین لگوا دیں۔ وہ جتنی فارغ رہے گی اتنی وہ طاقت پکڑ جائے گی، اس میں آکسیجن جذب ہوتی رہے گی، جب وہ فارغ رہے گی وہ طاقت میں آ جائے گی۔ لہٰذا ایک کھیلی سے دوسری کھیلی کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ میں نے 12 فٹ رکھا ہے۔ 12 فٹ اس لیے رکھا ہے کہ میں کہی کے ساتھ، کسی وولی کے ساتھ، کسی رمبے کے ساتھ میں اس کی گوڈی نہیں کر سکتا، میں تھک جاؤں گا، تو میں نے ٹریکٹر کو لے آتا ہوں، ٹریکٹر کو اس کو کہتا ہوں کہ اس میں جو یہ پوٹھے کا درمیانی حصہ ہے 12 فٹ، اس میں ہل چلا دے۔ وہ ٹوٹل 10 منٹ میں وہ ایک پوٹھے پہ جاتا ہے، اور آخر پہ وہ کٹائی کر کے دوسرے پوٹھے پہ واپس آ جاتا ہے، ادھر سے کٹائی کرتا ہے، وہ تیسرے پوٹھے پہ چلا جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی گوڈی ہو جاتی ہے۔ جب گھاس ہی نہیں اگے گا تو زمین فارغ رہے گی، اور اوپر سے بارش وغیرہ بھی آ جاتی ہے،
ابھی بارش آئی ہے، بارش ختم ہوئی ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ میں نے پھٹیں وغیرہ میں نے لگائی ہوئی ہیں۔ بات اصل کی طرف آئیں، یہ میں نے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پھٹیں میں نے لگائی ہیں، اور درمیانی حصہ جو ہے وہ فارغ ہے، لہٰذا یہ 4-5 ماہ کی یہ فصل ہے۔ اور الحمدللہ 1 ایکڑ سے جو اس کی انکم کا ذریعہ ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 4 سے 5-7 لاکھ تک ہے۔ وہ آگے آگے آپ کے نصیب ہیں، یہ کس قسم کی ایوریج دیتی ہیں، کتنے پودے اگتے ہیں کتنے نہیں اگتے، لیکن الحمدللہ یہ جتنے میں نے پودے لگائے ہیں وہ سبھی پودے مکمل اللہ کے فضل سے اگے ہیں۔ تو جب یہ آگے والی فصل آئے گی تو یہ اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کوئی فصل لگائی نہیں، یعنی کہ 12 فٹ کے فاصلے پہ میں نے ایک ایک کھیلی نکال لی، اور درمیانی فاصلہ جو وہ فارغ ہے۔ ایک قسم کی زمین آپ کی فارغ ہی پڑی ہے، 6 ماہ تک فارغ پڑی ہے، اور ٹوٹل 6 ماہ میں آپ نے اس میں 1 ماہ کے بعد آپ نے ہل چلانا ہے، اور وہ بھی آپ 1.5 ماہ، فقط 1.5 ماہ آپ نے اس میں جو گھاس وغیرہ ہے وہ نہیں اگنے دینی۔ اس کے بعد یہ جو بیل ہے، یہ جو ولی ہیں جس کو ہم پنجابی میں ولی کہتے ہیں، یہ ان پوٹوں کے اوپر آ جائیں گی۔ پھر اس میں گوڈی وغیرہ کا سسٹم ختم ہو جائے گا 2 ماہ کے لیے۔ پھر آپ نے جو پانی دینا ہے وہ بھی آپ نے کھیلی کوئی پانی دینا، پوٹھوں کے اوپر پانی دور دور تک آپ نے لے کر بالکل نہیں جانا۔ اگر پانی دیں گے تو گھاس اگے گا، تو لہٰذا اگر گھاس اگ بھی آئے تو آپ فارغ ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ تو آپ رمبے کے ساتھ، کئی کے ساتھ، جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ گھاس اگا اس کو وہ فارغ کر دیں، کیونکہ جب آپ پھٹیں وغیرہ توڑیں گے یہ پک جاتی ہیں تو کیڑا مکوڑا کچھ سانپ وغیرہ کوئی ایسا چیز اس میں آ جاتی ہے خود بخود، کیونکہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ جب اس کی صفائی ہوگی تو اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جو میرا علاقہ ہے یہاں پہ نہ سانپ ہے، 99% یہاں پہ سانپ نہیں ہے، 1% ہے، اور جو ٹھوئیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ 100% نہیں ہے، وہ کہیں پرانی اینٹوں میں پیدا ہوں گے تو ہوں گے، ادروائز وہ زمین میں تو مجھے دیدار ہی نہیں ہوا دیکھنے کا۔ تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ توری اس کی بھی جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے 12 فٹ ہوتا ہے، اور جو کدو ہوتا ہے اس کا بھی درمیانی فاصلہ 10-12 فٹ ہوتا ہے، اور جو یہ پھٹیں ہوتی ہیں ان کا بھی درمیانی فاصلہ 10-12 فٹ ہوتا ہے۔ آپ ایسی سبزی لگائیں جس کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 10-12 فٹ ہو۔ یہ 3-4 ہی سبزیاں ہیں، جو کریلے وغیرہ ہیں وہ بھی دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ اگر سوٹیاں وغیرہ لگا لیں گے، باس لگا لیں گے، یہ پھوٹیں بھی اوپر چلی جاتی ہیں، توری بھی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کریلا بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور کدو بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پیٹھا بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور آپ کا جو درمیانی فاصلہ ہے زمین کا وہ فارغ رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خود بخود طاقت پکڑ جاتی ہے۔ جب یہ فصل فارغ ہوگی 4-5 ماہ کے بعد، جو ہی آپ نیکسٹ فصل بیجیں گے تو آپ کو کھاد کی یا آپ کو گوبر کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی خوشی سے آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے تو اگر ڈال دیں گے تو اور طاقت پکڑ جائے گی، اگر آپ نہ ڈالیں تو یقین جانیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جو میری یہ ویڈیو کسان دیکھے گا، مجھے اللہ پہ یقین ہے وہ ضرور خوش ہوگا اور اپریشیٹ کرے گا اور کمنٹس ضرور دے گا کہ یہ بات ہی بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا گرمیوں کے موسم میں جو سبزی ہے وہ آپ بالکل ضرور لگائیں، توری، کریلا، کدو، پیٹھا اور یہ پھٹ وغیرہ، کیونکہ اس سے انکم بھی آ جاتی ہے اور زمین بھی سانس لے لیتی ہے اور نیکسٹ فصل کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کام کرنا تو برائے مہربانی 1 سال میں کم از کم 2 سے 3 ماہ زمین کو ریسٹ دیں، اسے آپ ہل چلا کر چھوڑ دیں تاکہ وہ طاقت پکڑ جائے، تو پھر وہ مسلسل ہر سال آپ کو اچھی ایوریج دیتی رہے گی۔ ادروائز جب تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو جو زمین ہوتی ہے وہ بھائی فارغ ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں زمین بھی میرا ہے، زمین بھی اچھی ہے اور یہ رزلٹ نہیں دیتی، یہی وجہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے اچھی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو کمنٹس میں جا کر ضرور کمنٹس دیا کریں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات مجھے نہ پتہ ہو جو آپ کو پتہ ہو، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے یہ بتاؤں اس کی جو عمر ہے
پھٹوں کی یہ جو عمر ہے آج 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے، اور آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی پھول نکل آئے ہیں، یہ دیکھو یہ پھول نکل آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک 1 ماہ بعد یہ پھل دینا شروع کر دیں گی۔ اور سٹارٹنگ میں جو 1 من ہوتا ہے وہ 2000 روپے من تھوک کے حساب سے سیل ہوتی ہیں، اور آگے 4000 روپے کے حساب سے یہ پرچون سیل ہوتی ہیں۔ تو یہ پھٹیں، توری یہ ضرور لگایا کرو، کدو یہ بہت مہنگے سیل ہوتے ہیں، تو یہ ضرور لگائیں، اپنے گھر بھی خوشحالی لے کر آئیں اور اپنا کچن بھی چلائیں، اور اپنے ملک پاکستان کا یا جس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔